بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 124 پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمرات یعنی کنکریاں مارنے کے وقت دیکھا کہ آپ سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ الغرض کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث حج کے افعال یعنی مناسک کی ترتیب پر مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ حج کے افعال کی ایک مخصوص ترتیب ہے، جیسے پہلے قربانی کے دن رمی جمارات یعنی کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق یا تقصیر یعنی سر منڈوانا یا بال کٹوانا۔ بعض صحابہ کرام نے اس ترتیب کو الٹ دیا، مثلا ایک نے رمی سے پہلے قربانی کر لی، دوسرے نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ حج کے افعال کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ارکان یعنی جن کے بغیر حج صحیح نہیں۔ نمبر 2 واجبات جن کا چھوٹ جانا دم لازم کرتا ہے۔ نمبر 3 سنن جن کا چھوٹ جانا مکروہ تو ہے لیکن دم لازم نہیں۔ حج کے افعال کی ترتیب یعنی ترتیب واجبات واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص افعال کی ترتیب کو جان بوجھ کر بدل دے تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں ترتیب چھوٹنے پر دم واجب نہیں ہوا، اس کی وجوہات ہیں۔ وجہ معافی، عدم علم یا بھول۔ صحابہ کرام نے ترتیب کو بغور سمجھا نہیں تھا، بلکہ سوال کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول یا عدم علم کی وجہ سے ترتیب کو الٹ بیٹھے تھے۔ عدم علم یا بھول کی وجہ سے ترتیب چھوٹ جائے تو دم واجب نہیں ہوتا بلکہ معاف ہے۔ امام کاسانی لکھتے ہیں، غیر انہ ان ضف ترتیبا ناسیا او جاہلا فلا شیء علیہ لانہ صلی اللہ علیہ وسلم عاف عن اصحابہ حین سألوا عن ذلک۔ اگر شخص نادانستہ ترتیب کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معاف فرما دیا۔ وجہ رخصت، سفر اور عذر۔ حج کے دوران بعض اوقات عذر کی وجہ سے ترتیب چھوٹ جاتی ہے، عذر کی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا بھیڑ کی وجہ سے پہلے حلق کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے یہ اصول نکلا کہ مناسک حج میں اگر کوئی شخص بھول یا عدم علم کی وجہ سے ترتیب کو الٹ دے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، البتہ بعد میں علم ہو تو اسے افعال کی تکمیل کر لینی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے رخصت ہے جو سہون یا عدم علم کی وجہ سے حج کے افعال کی ترتیب بگاڑ بیٹھیں۔ ان پر کوئی جرمانہ یعنی دم نہیں، البتہ علم ہونے کے بعد انہیں افعال کی صحیح ترتیب پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے افعال کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔